السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دعا پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک جو جنت ہے، بے شک جنت ایک سال سے دوسرے سال تک اس لیے سجائی جاتی ہے کہ جو ماہ رمضان آتا ہے اس کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ لیکن جو جنت ہے، جنت کہتی ہے، اللہ عز و جل سے جنت کہتی ہے کہ اس ماہ میں جو بھی تیرے بندے ہیں جو کہ میرے اندر رہنے والے ہیں، ان بندوں میں سے جو بندے میرے اندر رہیں گے وہ بندوں کو عطا کر دے۔ جنت کہہ رہی ہے کہ جو بندے میرے اندر رہنے والے ہیں اس ماہ میں وہ بندے میرے اندر عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور حورین کہتی ہیں کہ جو بھی بندے اللہ عز و جل تیرے جو بھی بندے ہیں جو کہ ہمارے شوہر ہیں ان شوہروں کو ہمیں عطا کر دے۔ حورین کہتی ہیں اللہ عز و جل سے کہ جو بھی تیرے بندے ہیں وہ جو کہ ہمارے شوہر ہوئیں ان کو ہمیں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ شام، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے رمضان المبارک میں نفس کی حفاظت کری، نفس پر کنٹرول رکھا، اس کے لیے یہاں اللہ عز و جل ایک محل تیار کرے گا، سونا چاندی جنت میں عطا کرے گا اور ایک محل عطا کرے گا۔ اور اس محل کا عالم یہ ہوگا کہ اس محل میں پوری دنیا جمع ہو جائے، اور اس جمع ہونے کے بعد اس کا جتنی جگہ بچے گی وہ کچھ یوں ہوگی کہ جیسے ایک بکری کا باڑا پوری دنیا کی جگہ گھیرتا ہے، اسی طرح پوری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل کے اندر جائے، پھر بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ گھرے گی جتنی کہ ایک بکری کا باڑا اس دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں، وہیں کچھ لوگوں نے گناہ کرے، جھوٹی مومنوں پہ الزام لگائے، نشہ کرا، جھوٹ بولا، اور رمضان المبارک میں کوئی بھی گناہ کرا جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، تو اس کے جتنے بھی پورے سال کے اعمال ہیں، جتنے بھی پوری سال کی نیکی ہیں، عبادت ہیں، سب کو برباد کر دیا جائے گا۔ جتنی بھی پوری سال کی عبادات، اعمال اور نیکیاں ہیں سب کو برباد کر کے ایک طرف پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ رمضان کی شان ہی یہ ہے کیونکہ یہ ماہ رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو 11 مہینے دیے ہیں۔ ان 11 مہینوں میں نیکی کریں، اس سے لذت اٹھائیں، جتنا ہو سکے لطف اٹھائیں۔ لیکن ایک مہینہ اللہ عز و جل نے اپنے لیے خاص کر لیا، وہ مہینہ ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ پاک بہت ہی زیادہ ہے۔ سب سے 11 مہینے میں نے آپ کو پہلے بیان میں ہی بتایا کہ سارے مہینوں میں سب سے پاک مہینہ ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا بھی مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس مہینے کے جو معاملات ہیں ان معاملاتوں سے بھی آپ کو ڈرنا ہے۔ اس مہینے کی بے قدری آپ کو نہیں کرنی۔ اس مہینے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا کہ روزے رکھنے ہیں، ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آپ بارے میں ایسا کہیں گے تو آپ کے پورے سال کے مہینے کے اعمال جتنے بھی ہیں سب کو برباد کر دیا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا ادب کر رہا ہے، اس میں نیکیاں کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور کسی مومن پر جھوٹا الزام نہیں لگا رہا، تو اس کے لیے اس ماہ رمضان میں کتنے انعامات ہیں۔ انعامات کا بھنڈار ہے اس رمضان المبارک کے لیے اگر آپ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہیں رمضان المبارک میں نشہ کرتے ہیں،
جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں اور کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، تو ان کے پورے سال کے 11 مہینے کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکی ہیں، ان کو برباد کر دیا جا رہا ہے۔ یہ عالی شان یہ رمضان میں اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو آپ کو اتنے انعامات مل رہے ہیں، لیکن وہیں اگر آپ اس کی بے ادبی کر رہے ہیں تو پورے سال کے اعمال نیکی سب کو برباد کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نشہ ایسا ہے جو کہ حرام ہے۔ وہ نشے کیا ہیں؟ وہ نشے جو کہ آپ کا اپنا ہوش جس میں نہ رہے، جیسا کہ شراب ایک ایسا نشہ ہے جو کہ حرام ہے، اور اس نشے کو کرنے سے آپ جہنم میں جائیں گے۔ جو حرام چیز ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو جہنم میں ہی جائیں گے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز حرام ہے اور پھر بھی آپ اس کو کریں گے تو آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نشے سے بہت زیادہ نشہ ہوتا ہو، بہت زیادہ، اس نشے کی تھوڑی سی بھی ذرہ برابر بھی اس نشے کو لینا حرام ہے، اور جب آپ حرام کام کریں گے تو جنت کیسے جائیں گے؟ اور رمضان المبارک میں شراب پینا، اللہ اکبر، اس کا تو عذاب آپ خود ہی جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ آپ کو ان گناہوں سے بچائے اور آپ کے پورے سال کے اعمال برباد ہونے سے بچائے، کیونکہ اس رمضان المبارک میں آپ کو کوئی بھی بے قدری، بے ادبی، بے گناہ ہی نہیں کرنے ہیں، تو جس سے آپ بچے رہیں اور اللہ آپ کو ان چیزوں سے بچائے اور آپ کے اعمال بھی بچائے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔